یہ زمین جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا، یہ زمین جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے آسماں تب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے آسماں تب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، تب نہ تھا کچھ یہاں، تب نہ تھا کچھ یہاں، ہم گئے تو ہی تو، اللہ 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 اللہ۔ چاند تاروں کی شان جمالی میں تو، چاند تاروں کی شان جمالی میں تو، سبز پتوں کی پھولوں کی لالی میں تو، سبز پتوں کی پھولوں کی لالی میں تو، خوش خوش میں تو، بالی بالی میں تو، ٹہنی ٹہنی میں تو، ڈالی ڈالی میں تو، بوٹے بوٹے میں گل، بوٹے بوٹے میں گل، گل میں تو بو میں تو، اللہ 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 اللہ۔ دخل ممکن نہیں تیرے سرکار میں، کس کو یارا بھلا تیری سرکار میں، کس کو تھا بے سکوں تیرے دربار میں، حسن یوسف سابق جائے بازار میں، اور نفس نبی کا خریدار تو، اللہ 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 اللہ۔ پہنچے معراج میں عرش تک مصطفیٰ، پہنچے معراج میں عرش تک مصطفیٰ، نہ تو محبوب بندے میں پردہ رہا، نہ تو محبوب بندے میں پردہ رہا، ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا، ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا، ساری مخلوق میں، ساری مخلوق میں مخلوما تو ہی تو، اللہ 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 جل جلالہ۔ السلام علیکم ناظرین، رمضان المبارک کی پہلی سحری کے ساتھ آپ کا میزبان زید اختر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ انوار رمضان کی پہلی ٹرانسمیشن، انوار رمضان کی پہلی ٹرانسمیشن پہلی سحر کے ساتھ آج آغاز ہے، اور آج میں بتاتا چلوں کہ آج اس پہلی سحری کے ساتھ جو ہم حصہ بنائیں گے، آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہوں گے، جو میزبان ہوں گے، اور جو سیلیبریٹیز ہوں گے، جو نعت خواں ہوں گے، جو علماء ہوں گے، وہ دنیا کے نامور لوگوں میں سے ایک شخصیت ہیں۔
اگر میں تعارف کراتا چلوں آج کی اس خوبصورت پہلی سحری ٹرانسمیشن کا جو حصہ بنے، ہمارے ساتھ درمیان موجود ہیں وطن عزیز کے معروف ثناء، بہت اچھا پڑھتے ہیں، بہت اچھا دکھتے ہیں، قاری اسد الحق صاحب۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا بڑا کرم۔ سب سے پہلے رمضان مبارک کی پہلی سحری آپ کو بہت مبارک ہو۔ میری جانب سے بھی آپ کو بھی، آپ کی پوری ٹیم کو، K21 کے تمام ہی دیکھنے والوں کو، اور جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں بستے ہیں ان سب کو بہت بہت رمضان کی مبارکباد۔ خیر مبارکباد۔ اچھا ناظرین، اب میں دوسرا جو ہمارے مہمان ہیں، مہمان نعت خواں اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ان کے بھائی اس ملک کا بڑا اہم سرمایہ تھے، جناب خورشید احمد صاحب، ان کے برادر عزیز جناب شفیق احمد صاحب ہمارے موجود ہیں۔ السلام علیکم شفیق بھائی۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے آپ کو بھی بہت مبارکباد، بہت شکریہ، رمضان مبارک۔ میری جانب سے بھی سب کو بہت بہت مبارک۔ خیر مبارک، خیر مبارک۔ اچھا جی، ہمارے درمیان آج اسی طرح سے تیسری جو شخصیت موجود ہیں، بہت اچھا نعت کو پڑھتی ہیں اور بہت اچھے خوبصورت انداز میں ان کی ادائیگی ہوتی ہے اور بہت میٹھے انداز میں پڑھتی ہیں، ہماری فوزیہ باجی موجود ہے۔ فوزیہ احسان صاحبہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں فوزیہ باجی؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کو بھی بہت مبارکباد، رمضان مبارک کی۔ مبارک آپ کو سب کو بہت مبارک۔ خیر مبارک، خیر مبارک۔ اچھا جی ناظرین، بات یہ ہے کہ خدا کا ذکر کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہوں ایسی زباں خدا نہ کرے۔ تو رمضان مبارک کی بڑا ہی پرنور مہینہ آج آغاز پذیر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوتی ہیں، بے شمار برکتیں نازل ہوتے ہیں، بے شمار وسعتوں کا نزول ہوتا ہے۔ رمضان مبارک کا بالخصوص ایک ایسا مہینہ ہوتا ہے جس میں ہر انسان اپنی عبادتوں کو وسیع کر لیتا ہے، اپنی ریاضتوں کو وسیع کر لیتا ہے، اور بالخصوص ہمارے دسترخوان وسیع ہو جاتے ہیں، دینے والے اپنے ہاتھ اور زیادہ دین لین میں تیز کر دیتے ہیں، اور لینے والوں کی تو کیا ہی بات کہوں کہ میرا رب بے شمار نعمتوں سے ہمیں پورے سال نوازتا ہے، لیکن رمضان مبارک کے صدقے میں اللہ پاک ہم لوگ کو بے شمار اور رحمتوں سے نواز دیتا ہے، اور ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں، یہی محبتیں سمیٹتا ہے رمضان مبارک۔ تو کیا ہی بات ہے اس خوبصورت مہینے کی۔ تو میں وقت کو سمیٹتے ہوئے بس میں یہی بتاتا چلوں کہ اس خوبصورت مہینے کا آغاز جب ہم حمد باری تعالیٰ سے اس سحر نشریات کا آغاز کرتے ہیں تو حمد باری تعالیٰ کے بعد اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نذرانہ عقیدت نامور ثناء ہمارے ساتھ پیش کیا کرتے ہیں۔ تو آج میں پہلی نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے گزارش کروں گا قاری اسد الحق بھائی کہ نعت سے آغاز کریں۔ قاری صاحب کون سے کلام سے آج کا آغاز کر رہے ہیں؟ ابتدا قصیدہ برد شریف کے چند اشعار سے حصول برکت کے لیے بھی، اور اس ماہ مبارک میں آج یہ پہلی سحری ٹرانسمیشن ہے تو اس کا آغاز قصیدہ برد شریف سے پیش کرتا ہوں۔ بے شمار برکتیں ہیں اور جتنے سننے والے ناظرین ہیں انشاءاللہ وہ اسکرین کے تھرو اس لذتوں کو سمیٹیں گے اور قاری صاحب کی آواز میں آج انشاءاللہ ہم سب سماعت کریں گے۔ بسم اللہ قاری صاحب۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جہاں بھی ہو وہیں سے دو
صدا سرکار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں، میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے، پکارو چاہو جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب وبالعجم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، تنم فرسود جا پارا زہجرا یا رسول اللہ، تنم فرسود جا پارا زہجرا یا رسول اللہ، دلم بجمرد آوارا زعسیا یا رسول اللہ، جو سوئے من گزر آری من زداری، فدائے نقش نالت قدم جا یا رسول اللہ، یا حبیب مصطفیٰ بلغ مقاصدنا، یا حبیب مصطفیٰ بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے کیا کہنے، بڑی خوبصورت ادائیگی تھی، بڑے خوبصورت انداز تھا، لب و لہجہ، اور جو ایک نعت خواں کے اندر کوالٹی ہونی چاہیے وہی میں کہتا ہوں قاری اسد الحق بھائی کے لفظوں میں پائی جاتی ہے، انداز میں پائی جاتی ہے، اور جہاں بھی ہو وہیں پہ دو صدا سرکار سنتے ہیں، اور جب سرکار سنتے ہیں شفیق بھائی تو میں یہی بات کہوں گا کہ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، اور جب نصیبوں کا کرم ہو جاتا ہے تو اس کا تو بیڑا ہی پار ہو جاتا ہے، کیا کہنا ہے۔ اچھا میں اس سے قبل شفیق بھائی کی طرف آؤں تو میں آج بتاتا چلوں، آج جو ہمارے سپورٹیو پارٹنر اور اسپانسر پارٹنر اس خوبصورت سحر نشریات کا حصہ بنے، ہمارے امداد عظیم آرگنائزیشن ہمارے سپورٹیو پارٹنر ہیں، دا بیوٹی مارک سیلون ہمارے سپورٹیو پارٹنر ہے، پاکستان بزنس کلب فورم ہمارے سپورٹیو پارٹنر ہے، سروس فاؤنڈیشن ہمارے آج کے سپورٹیو پارٹنر بنے، دا کریس سما پیکیجنگ مشینز اینڈ پروسیسنگ سسٹم، خان فوڈز
نوید احمد ڈیزائنر، الماس ہمیرانی ڈیزائنر، ڈیجاوو کلیکشن جن کے ہم ڈریسز یہاں پہ پہن کے بیٹھتے ہیں اور بیٹھیں گے، احسان آئل اینڈ گیس کمپنی، فورن ایئر پروڈکٹ، فبی چائے، ہمارے سری کے نشریات کے جتنے بیوریج پارٹنر بنیں گے وہ ہے فبی چائے، زیب النساء فاؤنڈیشن اینڈ ویلفیئر فاؤنڈیشن ہماری اس خوبصورت سحر نشریات کے سپورٹیو پارٹنر آج بنے، ان کا بہت شکریہ۔ اب میں آؤں گا ہمارے شفیق احمد بھائی کے بعد پاس۔ شفیق بھائی کس کلام سے آج اس خوبصورت سحر نشریات کا آغاز کر رہے ہیں؟ آج پہلی سحری ہے اور نعتیں تو وہی ہیں ساری، آپ سنتے رہتے ہیں، اور جتنی کلام کوئی پرانا نہیں ہوتا، بے شک بے شک، جب بھی پڑھے سرکار کا کلام کمال ہی ہوتا ہے۔ کیا بات ہے۔ اچھا شفیق بھائی، یہ میری اپنی آج خواہش ہے کیونکہ آپ کے برادر عزیز ہمارے ملک کا بڑا سرمایہ تھے اور ہمارے سر کا تاج تھے، تو ان کا جو پہچان نعت بنا کوئی سلیقہ ہے آرزو کرنا بندگی میری بنا، میری آج خواہش ہے کہ اس کلام سے آ جاؤ۔ چلیں میں انشاءاللہ بالکل میں پیش کرتا جزاک ہوں۔ اللہ، بہت شکریہ۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد، شاہوں سے ملا ہے نہ سکندر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان تیرے در سے ملا ہے، اور جس کو بھی ملا جس کو بھی ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، اور مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے، تو کرو یا شاہ تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، نظر کرم یا نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم، او دکھیوں کے گھر کے اجالے، مجبوروں کی سننے والے، ناداروں اور لاچاروں کو تم ہی بتاؤ کون سنبھالے، تم ہی بتاؤ کون سنبھالے، جس کا نہیں کوئی اس کے ہو ہم صلی اللہ علیہ کوئی صدیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، کوئی صدیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی کوئی نہیں ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یا رسول اللہ جب تک بکانا تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے
انمول کر دیا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ یہ شرف بڑا شرف ہے، تیرا میری طرف ہے یا رسول اللہ۔ یہ شرف بڑا شرف ہے، تیرا میری طرف ہے، اور مجھے نعت خواں بنایا یا رسول اللہ، مجھے نعت خواں بنایا، ہمیں نعت خواں بنایا، مجھے نعت خواں بنایا۔ یہ کرم نہیں تو کیا ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ عمل کی میرے اساس کیا ہے، عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، بس رہے سلامت آقا تمہاری نسبت، رہے سلامت تمہاری نسبت۔ میرا تو ایک آسرا یہی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ ماشاء اللہ، ارشاد۔ کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، اور کسی کو حالات کیوں بتائے، بس تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے درد سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ بشیر کہیے نذیر کہیے، کلام ربی جو سر بسر ہے، کلام ربی وہ میرے آقا کی زندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ یہی ہے خالق اساس رحمت، یہی ہے خالق اساس رحمت، اور یہی ہے خالق بنائے عظمت۔ نبی کا عرفان زندگی ہے، نبی کا عرفان بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ سبحان اللہ بھائی، واہ شفیق احمد بھائی، بہت خوبصورت انداز میں مشہور زمانہ کلام پیش کر رہے تھے۔ تو بات اتنی ہی ہے کہ یہ شرف بڑا شرف ہے کہ تیرا رخ میری طرف ہے، ہمیں نعت خواں بنایا، یہ کرم نہیں تو کیا ہے، کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ تو جب بات بنتی ہے تو آگے ہم اس پروگرام کی بات بناتے ہوئے اپنی فوزیہ احسان باجی سے گزارش کروں گا میں کہ فوزیہ باجی کس کلام سے آج اس خوبصورت نشریات کا آپ اپنے آواز میں انداز میں
آغاز کر رہی ہیں. پھر مجھے اے شاہ بہروں پر مدینے میں. ماشاءاللہ. بسم اللہ ارشاد. بلغ العلا بکمالی بلغ العلا بکمالی کشف تجا حسنا جمیع خصاله حسنا جمیع خصاله صلو علیہ وآلہ صلو
खान साहिबा बहुत खूबसूरत अंदाज में नात मुबारका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पेश कर रही थी। बुला लो फिर मुझे ए शाह बहरो बर मदीने में, मैं फिर रोती हुई आऊँ तेरे दर पर मदीने में। सुभान अल्लाह, क्या ही खूबसूरत कलाम था। अब मैं इस तसलसल को बरकरार रखते हुए, क्योंकि हमारे मुल्क के सीनियर नात खां नामवर खां जनाब कारी असदुल हक भाई हमारे सब नशरियात का हिस्सा है, तो कारी साहब मैं चाहूँगा इस तसलसल को बरकरार रखते हुए एक कलाम और सुना दें। जी बिल्कुल, तसलसल की बात की तो इस वक्त इस कलाम की बात तो ये है कि हुजूर के दरबार में ज़ाहिर पहुँच गया। क्या बात है। और जब पहुँच गया तो अब उसके लबों पर ये अशार हैं, कहता है इरशाद के दर नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़ेगी रहने से काम होगा। दर नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़ेगी रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सदाब होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सदाब होगा। इसी तौबा में जी रहा हूँ, ये तमन्ना जिला रही है। इसी तौबा तमन्ना जिला रही है कि निगाहों को करम न होगी तो मुझको जीना हराम होगा। मुझको जीना हराम होगा। खिलाफे माशूक कुछ होगा है, न कोई आशिक से काम होगा। खिलाफे माशूक कुछ होगा है, न कोई आशिक से काम होगा। खुदा भी होगा उधर ही है दिल, जिधर वो गाली मकाम होगा। खुदा भी होगा उधर ही है दिल, जिधर वो गाली
قسمت کھولے گی میری، کبھی تو میرا صدا ماشاءاللہ، بہت بہت خوبصورت کلام، بہت خوبصورت کلام کا انتخاب. قاری صاحب مجھے بس کیونکہ ہم بریک پہ جانے لگے، یہ میری خواہش تھی کہ میں آپ سے جانوں کہ آپ جو یہ انداز اور جس لب و لہجے میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں، تو وہ لب و انداز کس کا دیا ہوا ہے؟ کسی کو فالو کرتے ہیں؟ کوئی آپ کے استاد ہیں جو رہنمائی کرتے ہیں؟ فالو تو شروع سے ہمارے سینئرز جتنے بھی ہیں، خاص طور پر قاری ظفر قاسمی صاحب، پھر میرے بھائی شفیق احمد کے جو بڑے بھائی خورشید احمد صاحب، اور فصیح الدین سہروردی صاحب، صدیق اسماعیل صاحب، ان لوگوں سے یہی ادب کا انداز سیکھا، ان لوگوں سے یہی محبت کا انداز سیکھا کہ حضور کے دربار میں اس طریقے سے اگر آپ نے ثنا پانی ہے تو اس کا انداز کیا ہونا چاہیے. ایسا انداز ہو کہ سیدھی جا کے وہ دل پہ لگے، اور جو ہے وہ قلب جو ہے وہ نرم ہو جائے، دل نرم ہو جائے، آنکھ سے آنسو ہو. اور حضور کے دربار میں جانے کے لیے تو یہی چیزیں چاہیے نا کہ کبھی زخم دل کا سجا لیا، کبھی کوئی اشک بہا لیا، یہی حال تھا میرا روز و شب کہ نبی نے در پہ بلا لیا. تو یہ سب چیزیں جب ہوں گی تو پھر ہی اس دربار میں حاضری کے لیے ایک عاشق جو ہے وہ جانا چاہے گا. تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ سینئرز کو جتنا فالو کیا جائے، اس کے ان انداز کو فالو کیا جائے کہ جس طریقے سے ماشاءاللہ ان لوگوں نے پڑھا اور آج تک وہ انداز بھی قائم ہے، اور ان کا پڑھنا بھی جو ہے وہ سدا بہار ہے ماشاءاللہ. جب ان کلاموں کو پڑھا جاتا ہے تو ایک لطف اور دوبالا ہو جاتا ہے. نہیں، ہماری دعا ہے قاری صاحب اس خوبصورت انداز کو فالو کرنے کی وجہ سے، اور جس انداز میں آپ پڑھتے ہیں انشاءاللہ آپ کو بھی انشاءاللہ اچھے الفاظوں میں یاد رکھا جاتا ہے، رکھا جاتا رہے گا. بہت خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں. اچھا ناظرین، ہماری گفتگو جاری رہے گی اور اس خوبصورت سحر نشریات کا تسلسل بنا رہے گا، لیکن میں چاہوں گا ایک وقفہ لیتے ہیں، تو ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ میں بتاتا چلوں، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، آج کے ہماری اس خوبصورت نشریات میں جو اسپانسر پارٹنر بنے، اسی طرح سے آج ہمارے سیٹ پہ موجود ہیں. اگر میں اناؤنسمنٹ دیتا چلوں، جو ہمارے آج کے گفٹنگ پارٹنر ہیں، احسان آئل اینڈ گیس کمپنی اور فورین ایئر پروڈکٹس بنانے والے کمپنی کی جانب سے ہمارے گیسٹ کے لیے آج گفٹنگ موجود ہے. سروسز فاؤنڈیشن کی طرف سے ہمارے گیسٹ کے لیے آج گفٹنگ موجود ہے، اور اس کے علاوہ خان فوڈز کی بنانے والے کمپنی کی طرف سے ہماری آج گیسٹ کے لیے گفٹنگ موجود ہے. اور اس کے علاوہ دا کریز بہت اچھا مین کلیکشن ہے، ان کے
جانب سے آج ہمارے گیسٹ کی لیے گفٹنگ موجود ہے، اور اس نشریات میں آج اگر ہمارے بتاتا چلوں، ایک تعارف کراتا چلوں، ایک اور اہم شخصیات ہماری اس نشریات کا حصہ بنے، جناب عمران ساگر صاحب، جو کہ روحانیت میں ڈاکٹریٹ بھی ہیں اور بہت اچھے سماجی کردار رکھتے ہیں، بہت اچھی سوشل پرسنس میں ان کی ایک پرسنالٹی نمایاں ہوتی ہے۔ آئیے ملتے ہیں عمران ساگر صاحب سے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں عمران صاحب؟ کرم اللہ کا، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ سب سے پہلے تو آپ کو بھی رمضان مبارک کی پہلی سحری بہت بہت مبارک ہو۔ بہت بہت مبارک ہو، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو، اور ہمارے اس چینل کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ یہ بتائیں کہ رمضان مبارک کے حوالے سے آپ کی کیا تیاریاں ہیں، اور کیا اس حوالے سے جو ایک شاپنگز میں خواتین کی تیاریاں بڑھ جاتی ہیں، تو آپ کی کیا تیاریاں ہیں؟ ہمارا جو تعلق ہے زید صاحب، آپ تو جانتے ہیں کہ سوشل ورکنگ کا زیادہ تعلق ہے، تو اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ جہاں پر جو نیڈی لوگ ہیں، جو ضرورت مند لوگ ہیں، ان تک پہنچیں، ڈور ٹو ڈور۔ تو بس یہی تیاریاں ہماری چل رہی ہیں کہ جہاں تک ہو سکے ان کے گھر پہنچ کے اور ان کے لیے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ ہر کوئی نیکی کا درس دیتا ہے، ہر کوئی دیگر حوالوں سے باتیں کرتا ہے، اور جب بات آتی ہے خدمت انسانیت کی اور کسی کے گھر پہ جا کر اس کا وسیلہ بن جانا، کسی کے گھر پہ جا کے اس کی مدد کر دینا، تو یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ تو کوئی این جی او کے ساتھ منسلک ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی، ایک این جی او ہے امداد عظیم کے نام سے، اس کے ساتھ میں منسلک ہوں۔ ماشاءاللہ۔ امداد عظیم آرگنائزیشن کن کن کردار پہ کام کرتی ہیں، کن کن پلیٹ فارمز پہ کام کرتی ہیں؟ جہاں پریشانی ہے، جہاں دکھ ہے، جہاں تکلیف ہے، وہاں پر آپ امداد عظیم کو پائیں گے ماشاءاللہ انشاءاللہ۔ اچھا، جہاں پہ دکھ پریشانی کی بات آئی، اس کے علاوہ اگر بات کریں، آج کل بڑے نوجوان کے حوالے سے خدمات لوگ فراہم کر رہے ہیں، انجام دے رہی ہیں آرگنائزیشن، تو اس آرگنائزیشن میں کچھ ایسا آپ بھی اہم کردار ادا کر رہے ہیں؟ بس اب جو کچھ بھی اللہ نے توفیق دی ہے اس حساب سے کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ابھی پینڈیمک ایک چلا تھا کرونا کا، اس کے اندر جو ڈور ٹو ڈور راشن تقسیم کرنا، تو ماشاءاللہ آپ بھی ہمارے ساتھ ہی تھے اس وقت۔ میں تو آپ کے ساتھ ہمیشہ سے ہوں۔ ٹھیک ہے، تو بلکہ یہ کہیں گے کہ ہم سب ساتھ تھے، جی جی بالکل، اور ہم سب ساتھ ایک ایک کے گھر میں جا کے، جی آپ کو کیا ضرورت ہے ہمیں بتائیے، ہم آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ نہیں، اس خدمت انسانیت کے درس میں انشاءاللہ ہم ساتھ ہیں، اور جب ساتھ کی بات آئی تو ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ہمارے شفیق احمد بھائی۔ تو شفیق بھائی، میں چاہوں گا ایک کلام اور خوبصورت سا اپنی خوبصورت لب و لہجے، اپنے خوبصورت انداز میں پیش کر دیں۔ پیش کرتا ہوں ایک بہت ہی مشہور نعت جو اکثر آپ سنتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، کیونکہ آج پہلی سحری ہے۔ جی بالکل، اور اچھا لگے گا انشاءاللہ۔ ہاں، پہلی سحری، اور پہلی سحری میں لوگوں کا پہلا جو جذبہ ہوتا ہے نا، وہ بہت زبردست ہوتا ہے، اور اس جذبے کو برقرار رکھنا ہے، اور آپ کی آواز تو انشاءاللہ اب ویسی لوگوں کے سینوں میں جوش پیدا کر دیتی ہے۔ پیش کرتا ہوں۔ جو نہ ہوتا تیرا جمال تو جہاں تھا خواب و خیال ہی، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ ماہ مہر ماہ مہر میں تیری روشنی، کوئی ختم تجھ پہ پیغمبری نہیں، تجھ سا کوئی تیرے سوا کرے کون کسی کی مجال، یہ نہیں کسی کی مجال، صلو علیہ وآلہ، پڑھیے صلو علیہ وآلہ۔ نفس ہے
تیرا فرش ہے فصیل ہے نام ہے سارا تیرا فرش ہے وہی گوریا تیرے جسم پاک پہ ایک قبا وہ بھی تار تار ہے جا بجا تیری سادگی ہے کمال ہے تیری سادگی ہے کمال ہے جی تیری سادگی ہے کمال ہے صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ تو خلیل ہے تو کریم ہے تو رؤوف ہے تو رحیم ہے تو حبیب رب کریم ہے تیری شان سب سے عظیم ہے تیری شان سب سے عظیم ہے اور نہیں کوئی تیری مثال ہے صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرے آقا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ کیا بات ہے، خوبصورت انداز میں نذرانہ عقیدت کے پھول نچھاور کر رہے تھے ہمارے شفیق احمد بھائی۔ شفیق بھائی میں چاہوں گا میں آپ سے بھی جانوں، اتنا خوبصورت انداز، اتنا خوبصورت لب و لہجہ آپ نے پایا، اور ایک آپ کا بھی اگر بات کی جائے نعت خوانی کی دنیا میں تو بڑا اہم نام ہے، بہت بڑا سینئر نعت خواہوں میں آتے ہیں، تو آپ نے شروع سے لے کر آج تک کس کو فالو کرا جو چیز آپ کی پہچان نعت بنا؟ ظاہر سیدھی سی بات ہے، ہاں جب ہوش سنبھالا جی اور جب نعت سنی تو سب سے پہلے گھر میں نعت سنی، ماشاءاللہ کیونکہ بڑے بھائی نعت خواں تھے ماشاءاللہ خورشید بھائی۔ ماشاءاللہ اس کے بعد میں سمجھ نہیں تھی نعت کیا ہوتی، ظاہر ہے 10 سال کے 8-10 سال کا بچے کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا نعت کا، لیکن آواز جو ہے نا وہ کانوں میں جاتی تھی، ریڈیو چھوٹا سا ہوتا تھا سنتے تھے، ریڈیو سے نعت آتی تھی، ہم بیٹھ کے سارے گھر والے سنتے تھے۔ آپ کے بڑے بھائی میں اور آپ میں کتنی عمر کا تقریباً 15 سال کا فرق، 15 سال کا مجھ سے بڑے بھائی ہیں، پھر ان سے بڑی بہن ہے، پھر خورشید بھائی ہیں، پھر ان سے بڑے ایک بھائی اور تھے، تو اس طرح جو ہے ہم 4 بھائی اور ایک بہن۔ ماشاءاللہ تو دوسری آواز جو نعت کے حوالے سنی وہ قاری صاحب کی، میں آج تک وہ میرے کان میں گونجتی اللہ اللہ، تو قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا میں چاہوں گا قاری صاحب، آپ نے جب اتنے زبردست کلام کی بات کر دی، اور یہ کلام تو میری بھی اگر طبیعت میں سنتا ہوں تو طبیعت ہری ہو جاتی ہے،
اور میں چاہوں گا کہ قاری صاحب اسی کلام سے جو ہے پھر سے ایک اس محفل کو گنجا دیں اور ایک محفل کا وہی سما بن جائے. اللہ اللہ الصبح بدا من طلعته واللیل تجا من رفعته. والصبح بدا من طلعته واللیل ماشاءاللہ کیا خوبصورت انداز پایا. اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے, آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. آپ دونوں آج اس خوبصورت سر نشریات کو اپنے خوبصورت انداز سے چار چاند لگائے.
बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपका बहुत खूबसूरत तरीन बना दिया ये लम्हा। तो मतलब जिस तरह से रमज़ान मुबारक का आगाज़ हुआ इतने खूबसूरत अंदाज में, और उसी खूबसूरती को बरकरार रखते हुए हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र तो हर जगह जहाँ पे भी लिया जाए वो लम्हा पुरनूर हो जाता है, वो कैफियत तरोताज़ा हो जाती है जहाँ मेरे रसूल का नाम लिया जाता है। अल्लाह ताला आप का नाम आता है वहाँ पर खुशबू महक जाती है। बिल्कुल बेशक, एक अल्लाह पाक जो है वो आप लोगों की इस चैनल की इस कोशिश को, आमीन, आपकी इस कोशिश को कि आप भी बड़ी मोहब्बत करते हैं हमसे, बड़ा प्यार करते हैं, तो जब आप प्यारे हैं तो आपको प्यार करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। जज़ाकल्लाह। तो आप जब दावत देते हैं तो हमें इनकार नहीं होता, हम कहते हैं कि लाजमी हम ज़ैद भाई के यहाँ ज़रूर शिरकत करें। आपका बहुत शुक्रिया क़ारी साहब, अल्लाह ताला आपकी उम्र दराज़ी अता फरमाए। इमरान सागर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि आप तो इस नशरियात का हमारे साथ 30 दिन तक हिस्सा हैं, और इस नशरियात का आप हिस्सा भी ऐसे हैं, नादिन बताता चलो, हमने एक कंपटीशन रखा है जिसमें नात कंपटीशन है, स्पीच कंपटीशन है, क्विज़ कंपटीशन है, और क्विज़ कंपटीशन को लीड कर रहे हैं हमारे इमरान सागर साहब, नात कंपटीशन को भी लीड कर रहे हैं माशाल्लाह, बड़ी जो है टैलेंटेड पर्सन है। तो इमरान सागर साहब, मैं जानना चाहूँगा और नाजरीन को भी मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि इस कंपटीशन को किस तरह से लेके चलेंगे और इसमें क्या क्या अहम किरदार लोग अदा कर रहे हैं और किस तरह से इसका इख्तिताम होगा। हमारे साथ सबसे पहले हम नात कंपटीशन की बात करते हैं। कंपटीशन नहीं है, नजराने हैं ये, इसको हम कंपटीशन नहीं कहेंगे। नाम रख दिया कंपटीशन नहीं, ये नजराने हैं। तो नातों के नजराने लोग अपने अपने पेश करेंगे। अब जितनी हमारी समाअत है, जितनी हमारी औकात, जितनी बिसात, जितनी क्या कहते हैं उलमा हजरात की औकात बिसात, उस हिसाब से उसको जज करेंगे कि हाँ जी इन्होंने नजराना बहुत अच्छा पेश किया। जिसका अच्छा नजराना पेश होता है वो मकबूल हो जाता है बेशक। तो इंशाअल्लाह जिसका नजराना अच्छा पेश होगा वो मकबूल हो जाएगा। इसी तरह हम क्विज़ कंपटीशन की बात करते हैं। तो क्विज़ कंपटीशन में किसको कितना दीन से लगाव है, कौन कितना दीन के करीब होने की कोशिश कर रहा है और हो रहा है, तो इससे एक तहरीक मिलती है कि हमें दीन के मुतालिक मालूमात होनी चाहिए। बिल्कुल। और रमज़ानुल मुबारक जो है वो इन्हीं तमाम तहरीकों को आगे बढ़ाने का नाम है। क्या बात है। तो अब जो रमज़ान के बेसिक मायने क्या हैं? रमज़ान के बेसिक मायने हैं सब्र, रोज़े के मायने हैं सब्र। जैसे अच्छा, अब रोज़ा आपने अगर रखा है तो आपकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है। एक छोटी सी हिकायत, एक छोटी सी रिवायत से मैं आपको बताता हूँ कि हज़रत रसूल खुदा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम कलाम थे। उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से पूछा कि जितना करीब मैं आपके हूँ या रब, इतना करीब कोई और है? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि तुम अगर मुझसे करीब हो तो इस दरमियान भी 70,000 हिजाबात हाइल हैं। अच्छा, माशाल्लाह। लेकिन आगे आने वाली वक्तों में एक कौम ऐसी आएगी जो एक रोज़ा रखेगी और उस रोज़े की हालत में सूखे होठों से, प्यासी ज़बान से और खाली पेट से जब मुझसे कलाम करेगी, जब मुझसे बात करेगी, जब मुझसे दुआ करेगी, तो मेरे और उसके दरमियान एक पर्दा भी हाइल नहीं होगा। तो आप सोचिए रोज़े की कितनी अहमियत है। बेशक। रमज़ान और मुबारक हमारे लिए बहुत अहम महीना है। ये हमारे लिए इनाम है, इकराम है, इन नेमतों का खजाना है। तो इन्हीं तमाम बातों को लेके हम क्विज़ कंपटीशन करेंगे। क्विज़ में सवालात, और फिर उसमें ये देखा जाएगा कि कौन कितना ज़्यादा दीन के करीब है, तो हम उसको आगे बढ़ा देंगे माशाल्लाह। तो इस जो आपने कंपटीशन राउंड्स रखे हैं, इसमें विनर को कोई प्राइजेस वगैरह भी दिए जाएंगे? जी 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 माशाल्लाह। देखिए अब अगर कोई मेहनत सबसे काम की बात कर रहा हूँ मैं, देखने वाले जो है ना खुश हो जाएंगे। जो आपने बच्चों के ऑडिशंस करे हैं ना, जो मेहनत करता है, जो कोशिश करता है, तो मेहनत का उसको सिला भी चाहिए होता है। जी, वो सोचता है कि मैंने अगर मेहनत की है तो मुझे उसका कुछ सिला भी मिले। तो हमने 20,000 विनर प्राइज है और 2 माशाल्लाह खूबसूरत ब्रांडेड घड़ियाँ उनको दी जाएंगी माशाल्लाह। ब्रांडेड घड़ी। अच्छा, जीतने वाले के लिए भी जो फर्स्ट नंबर पे आएगा, जो पहली पोजीशन पे आएगा, और रनर अप के लिए भी माशाल्लाह। रनर अप के लिए जो है वो ब्रांडेड घड़ियाँ होंगी और जीतने वाले के लिए 20,000
اور گفٹ واؤچرز، گفٹ ہیمپرز اور گھڑیاں ہوں گی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا میں ہمارے ثنا خان رسول اس پروگرام کے جو حصہ تھے ان کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ آج جہاں احسان آئل اینڈ گیس کمپنی کی طرف سے گفٹس آپ لوگوں کے لیے موجود ہیں، اور بات کروں دا گریس میل فیبرک ہے، ان کی طرف سے آپ کے لیے گفٹ موجود ہیں، اور اس کے علاوہ سروسز فاؤنڈیشن کی طرف سے گفٹ موجود ہیں، اور خان فوڈز بنانے والی کمپنی کی جانب سے ہمارے آج مہمانوں کے لیے گفٹ موجود ہیں. وہاں عمران ساگر صاحب کی طرف سے آپ کے لیے بڑی اچھی برانڈڈ واچز بھی موجود ہیں. تو ناظرین میں آج ہی آپ سے لوگوں سے اجازت چاہوں گا اپنے نعت خوانوں حضرات سے. شفیق احمد بھائی بالخصوص، قاری اسد الحق بھائی، آپ کا آنے کا بہت شکریہ. عمران ساگر صاحب آپ اس پروگرام کا آج حصہ بنے، اور آپ پورے 30 دن ہمارا حصہ رہیں گے. ہمیں ماشاءاللہ آپ کو لے کے چلنا ہے، تو بالکل ان کا ساتھ رہے گا. ناظرین اب میں بتاتا چلوں ہم جانے والے ہیں بریک کی طرف، اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام میں بہت اچھی سی شخصیات موجود ہوں گی. وہ ایک سیکریٹ ہے، اور وہ سیکریٹ ہم برقرار رکھتے ہیں، اور ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ہر گھر میں رونق برکت ہی برکت ہے ہر پل، کر لے اپنی بخشش کا اس ماہ میں کچھ سامان. ہر گھر میں رونق برکت ہی برکت ہے ہر پل، کر لے اپنی بخشش کا اس ماہ میں کچھ سامان. جی ویلکم بیک ناظرین. جیسے کہ رمضان مبارک کی برکتوں بھری سحری کا پہلی سحری کا آغاز ہوا جا چکا ہے، اور لوگ اپنے گھروں پہ یقیناً دسترخوانوں پہ مصروف ہوں گے، خواتین اپنے کچن میں مصروف ہوں گی. اسی طرح سے آج جس طرح سے پرنور پرکیف انداز میں آج اس سحری نشریات کا آغاز ہوا گیا، نعت خواں موجود تھے، سماجی رہنما موجود تھے. اسی طرح سے اگر میں آپ کو بتاتا چلوں، جیسے میں نے بریک سے پہلے بتایا تھا، ہمارے ساتھ بریک کے بعد بہت اچھی اہم شخصیات موجود ہونے والی ہیں. تو آج ہماری اس سحر نشریات کی جو زینت بنے، جو حصہ بنے، ڈاکٹر سید علامہ ڈاکٹر سید وقاص ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم علامہ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ. کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر. آپ کو بھی سب سے پہلے پہلی سحری کی بہت مبارکباد. بہت بہت آپ کو بھی مبارک. اللہ رمضان مبارک میں آپ کی کیا مصروفیات ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیں مجھے. میرے بھائی رمضان مبارک شروع ہوتے ہی اب یہ سمجھیں ایک تو خوشیوں کا سلسلہ ہوتا ہے، اور وہ خوشیاں سمیٹتے سمیٹتے اتنی ساری خوشیاں مل جاتی ہیں. نماز تراویح پڑھانا ہوتی ہے ماشاءاللہ. اسی طریقے سے درس قرآن کے سلسلے ہوتے ہیں، درس حدیث کے سلسلے ہوتے ہیں، اور دین متین کی خدمت کے اور زیادہ سلسلے بن جاتے ہیں. تو شیڈول بہت زیادہ ٹف ہو جاتا ہے. اور ظاہر ہے اصل سلسلے تو ہمارے علماء کرام سے ہی، علماء کرام کی موجودگی میں، علماء کرام کی رہنمائی میں ہی ہمیں پتہ لگتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے آپ کی تو بہت ہی زیادہ مصروفیات ہوتی ہوں گی. بالکل ایسی بات ہے. علامہ صاحب میں سب سے پہلے ایک میرے ذہن میں کوشچن ہے، سوال ہے. سوال یہ ہے، رمضان مبارک کی فضائل و برکات کی وہ اہمیت بتائیں جو کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں لوگ جان سکیں. بہت اچھا سوال ہے. ماہ رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہمان ہے، اور ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ماشاءاللہ. ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا.
تو میں سمجھتا ہوں کہ رمضان المبارک کی فضیلت کے لیے یہی بہت بڑی بات ہے کہ اس کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس ماہ مقدس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا پاک کلام نازل فرمایا انسانوں کی ہدایت کے لیے اور دلیل بنا کر بھیجا۔ رمضان المبارک وہ عظیم الشان مہینہ ہے کہ حضرت جبریل امین بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کی امت کی بخشش کرنا مقصود نہ ہوتی تو رمضان عطا نہ فرماتا۔ اچھا، ہاں، یعنی رمضان دینے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس امت کی بخشش اور مغفرت ہو جائے، کیونکہ میرا رب تو بے انتہا غفور و رحیم ہے، بے انتہا نوازنے والا ہے، اور وہ تو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، تو یہ تو بات حقیقت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفی روایت آخر فتحت ابواب الجنان وغلقت ابواب الجحیم وصفدت الشیاطین، کہ جب ماہ رمضان المبارک تشریف لاتا ہے تو اس کے آنے کی برکت سے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ماشاءاللہ، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک روایت میں فرمایا جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیاطین کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان کی جو پہلی شب ہے، جیسے کہ آج پہلی شب ہے، ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس پہلی شب میں اللہ تبارک و تعالی ایسی نظر رحمت فرماتا ہے نوافل پڑھنے والوں پر، استغفار پڑھنے والوں پر۔ یہی وقت ہے، یہ سحری کا وقت ہو رہا ہے اس وقت، بالکل یہ وقت ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان مخصوص بندوں پر جو اس کے ذکر میں مشغول ہیں، آپ اور میں بھی اس وقت اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں، سحری کرنے میں مصروف ہے، ان کے لیے کیا کہیں گے؟ وہ بھی ذکر میں مشغول ہے، سحری کرنا بھی ذکر ہے۔ بہت اچھی بات کہی آپ نے، سحری کرنا بھی ذکر ہے۔ کہہ سکتے ہیں یا اس کو آپ فرض کہیں گے؟ نہیں، میری بات کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ سحری کرنا بھی ایک ذکر الہی ہے، کیونکہ وہ بھی حکم الہی ہے نا، لیکن اللہ کا ذکر تو مراد یہاں نوافل ہے، استغفار ہے، جیسے قرآن کریم نے فرمایا وبالاسحار، کہ سحری کے وقت جو استغفار پڑھتے ہیں ان استغفار کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرماتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس پر اللہ تعالیٰ اس پہلی رات میں ایک دفعہ نظر رحمت فرما دے پھر کبھی بھی اس کو عذاب نہیں دے گا، کیا بات ہے، سبحان اللہ، کبھی بھی اس کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا۔ ماشاءاللہ۔ تو اہل اسلام کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوشخبری سے فائدہ اٹھائیں۔ بہت آسان سی بات ہے، کوئی زیادہ محنت کرنے کی بات نہیں۔ آج رمضان کی پہلی رات ہے، اٹھیں، ہمارے پروگرام کی وساطت سے آپ ہمیں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو آپ اٹھیں، وضو کریں، 2 رکعت نفل پڑھیں، استغفار پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے یہ نفل قبول کرے اور آپ کے لیے بھی بخشش ہو اور آپ کے توسط سے ہماری بھی بخشش ہو جائے۔ بے شک۔ اور علامہ صاحب یہ خوش نصیبی میں ایک اچھی سی اناؤنسمنٹ دے دوں آپ کو، جہاں اتنی ساری فضائل برکات ملتی ہیں، تو آج آپ کے جب ڈے اینڈ پہ اس سر نشریات کے بعد آپ کے ساتھ جو گفٹ موجود ہوں گے، ہمارے ساتھ 2-3 برانڈز ہیں جو آپ کے گفٹ اسپانسر کر رہے ہیں۔ سروسز فاؤنڈیشن کی جانب سے آپ کو گفٹس ملیں گے، اس کے علاوہ دا کریس ایک برانڈ ہے، اس کی طرف سے آپ کو گفٹ ملیں گے، احسان آئل اینڈ گیس کمپنی کی طرف سے آپ کو گفٹس ملیں گے، اور اس کے علاوہ خان فوڈز بنانے والی کمپنی کی طرف سے آج آپ کو گفٹس ملیں گے۔ آج ناظرین ہمارے جو سپورٹیو پارٹنر بنے اور اسپانسر پارٹنر ہمارے اس ٹرانسمیشن کے ہیں، دا بیوٹی مارک سیلون اینڈ فٹنس سینٹر، امداد عظیم آرگنائزیشن، پاکستان بزنس کلب فورم، سروسز فاؤنڈیشن، دا کریس، سما پیکیجنگ مشینز اینڈ پروسیسنگ سسٹم، خان فوڈز، یونیکا، الماس حمیرانی، نوید احمد، ڈیجا وو، احسان آئل اینڈ گیس کمپنی، فورین ایئر پروڈکٹس، فبی، زیب النساء فاؤنڈیشن ویلفیئر آرگنائزیشن۔ تو ناظرین یہ آج ہمارے سپورٹیو پارٹنرز ہیں، اسپانسر پارٹنرز ہیں۔ تو علامہ صاحب سے مزے کی گفتگو میری جاری رہے گی۔ علامہ صاحب میں پھر سے آپ کے طرف آؤں گا، مجھے یہ بتائیں کہ جو رمضان مبارک کی فضائل و برکات کی آپ نے بات کری، احادیث کی روشنی میں آپ نے نظر داری، تو سحری کے جو معاملات ہیں جو ابھی آپ بتا رہے تھے فضائل و برکات، سحری کرنے میں بھی ایک نیکی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ روزے جو لوگ چھوڑ دیتے ہیں، شروع میں تو سب رکھتے ہیں، جو روزے چھوڑ دیتے ہیں ان کے لیے صحیح معنوں میں اسلام، کیونکہ الگ الگ مکتبہ فکر الگ الگ چیزیں بیان کرتے ہیں کہ روزہ چھوڑنے کی جو سزا ہے،
تو وہ میں چاہتا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ سزا بتائیں جو روزہ چھوڑ دیتے ہیں. دیکھیں رمضان المبارک وہ عظیم الشان مہینہ ہے کہ اگر آپ بہت گہری نظر سے دیکھیں نا تو تمام مکتبہ فکر کا نقطہ اجتماع اس ماہ مقدس پر ہے. کسی کا بھی اس میں اختلاف نہیں ہے. جہاں تک ماہ رمضان المبارک میں سحری کرنے کے حوالے سے میں نے عرض کیا کہ سحری جو ہے وہ روزے کے لیے ضروری نہیں ہے. سحری کے متعلق ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ تم سحری کیا کرو کہ سحری میں برکت ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ سحری کا تعلق روزے کے ساتھ نہیں ہے. ہمارے یہاں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اکثر لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ جناب آپ نے سحری نہیں کی تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا. تو ایسی بات نہیں ہے کہ سحری نہیں کی تو روزہ نہیں ہوگا. سحری سے روزے کا کوئی تعلق نہیں ہے. کسی وجہ سے آدمی کبھی سحری نہ کر سکے اور کسی مجبوری کی وجہ سے یا کسی مصروفیت کی وجہ سے یہ رمضان کے روزے بہرحال فرض ہیں. اگر سحری نہیں کر سکے کسی وجہ سے تب بھی بہرحال یہ روزہ رکھنا ہے. قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. اگر تم میں کوئی مریض ہے یا کوئی سفر پر ہے تو اس کے لیے یہ ایک فلیکسیبلٹی ہے کہ وہ ان روزوں کو بعد میں جب سہولت ہو. مسافر ہے تو مقیم ہو جائے تب رکھ لے, مریض ہے تو صحت یاب ہو جائے تب رکھ لے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ روزہ معاف ہو جائے گا. یہ روزہ اگر کسی نے جان بوجھ کر روزہ چھوڑا ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ فرض روزے کو جان بوجھ کے چھوڑنا اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے. جس طریقے سے ایک اصول یاد رکھیں کہ جس طریقے سے کسی چیز پر ثواب بہت زیادہ دیا جاتا ہے اسی طریقے سے اس کام کے کرنے پر عذاب بھی ڈبل ہے. تو جب آپ کو ثواب, اتنی بات پہ ثواب ہے کہ آپ ابھی اگر ایک گلاس پانی پیتے ہیں یا سحری میں کھانا کھاتے ہیں, پلیٹ صاف کرتے ہیں, تو وہ پلیٹ بھی آپ کے لیے دعا کرتی ہے کہ یا رب کریم جیسے اس روزے دار نے مجھ میں کھانا کھایا اور مجھے صاف کیا, اس کو جنت میں اعلیٰ محل عطا فرما. یہ پلیٹ کہتی ہے. اسی طریقے سے پانی آپ پیتے ہیں, وہ پانی آپ کے لیے دعا کرتا ہے. آپ سوتے ہیں, روزے دار سوتا ہے نا, تو سوتے میں بھی وہ روزے دار عبادت کر رہا ہوتا ہے. تو جب اتنی ساری نیکیاں, اتنی ساری رحمتیں, برکتیں, نعمتیں آپ کو مل رہی ہیں تو آپ سوچیں کہ اس کے باوجود بھی کہ خود اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتا ہے. یہی وہ سحری کا وقت ہے کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو پکارتا ہے کہ کوئی میرا بندہ ہے جو مجھ سے مغفرت چاہتا ہو میں اس کی مغفرت کر دوں, کوئی رحمت چاہتا ہو میں رحمت کر دوں, کوئی تنگ دست ہو میں اس کی تنگ دستی دور کر دوں, کوئی بیمار ہو میں اس کو صحت یابی دے دوں. اب آپ ایسے موقع پر اپنے رب کی طرف رجوع نہ کریں, کیوں نہ کریں, تو اس سے بڑھ کر بدبخت آدمی کون ہو سکتا ہے. بہت ہی خوبصورت انداز میں بات کری اور بہت ہی اچھی بات سے رہنمائی فرما رہے ہیں ہمارے علامہ ڈاکٹر سید وقاص ہاشمی صاحب, اور مزید گفتگو آپ سے بھی میری جاری رہے گی. ناظرین میں آج بتاتا چلوں, جیسے کہ میں نے بریک پہ جانے سے پہلے بتایا تھا, بہت اچھی سیلیبریٹیز ہمارے ساتھ موجود ہوں گی, اور اگر میں ان کا تعارف کراتا چلوں تو بہت اچھی ایکٹریس ہیں, بہت اچھی ماڈل ہیں, اور بہت اچھے سوشل کام بھی کرتی ہیں. اور آج ہمارے سیٹ کا حصہ ہیں محترمہ ریتا اصفہانی صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ I'm good. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. آپ کو بہت بہت مبارکباد رمضان الکریم کی. آپ کو بھی مبارک ہو. خیر مبارک. بھائی جہاں علماء کرام اور دینی مسالک سے لوگ, اور ایک ہم مسلم کنٹریز میں رہتے ہیں تو لوگ بڑے اہم کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں, اور ہر بندہ جو نہیں بھی اللہ کی بارگاہ میں جاتا تو وہ بھی چاہ رہا ہوتا ہے. نمازوں کو اپنی پابندیاں کر دیتے ہیں, قرآن و حدیث کی روشنی میں باتیں بھی کرتے ہیں اور اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. تو آپ کی فلم انڈسٹری میں اگر بات کی جائے تو اس میں کس طرح سے رجحان ہوتا ہے, کس طرح سے آپ رمضان المبارک کو سروائیو کرتی ہیں؟ جی سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کے شو پہ آ کے. سب کو میری طرف سے رمضان بہت مبارک ہو. سوال آپ نے بہت اچھا کیا ہے زید. لوگوں کو ایسے لگتا ہے کہ, بلکہ میرے ساتھ تو پرسنل ایکسپیرینس ہوا ہے, لوگوں نے سیٹ پہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کے ارے آپ نماز بھی پڑھتی ہیں, کیوں میں کرسچن ہوں, اللہ معاف کرے. مطلب لوگوں کو جنرلی یہ کانسیپٹ بن گیا ہے کہ یار یہ تو شاید روزے نماز سے اللہ معاف کرے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. بس یہی والی بات ہے کہ ہم کسی کو جج نہیں کر سکتے, کبھی بھی ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے. کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کسی کو برا نہ کہو, کیا پتہ تقویٰ میں وہ
سے زیادہ اللہ کے قریب ہو. تو یہ ہے کہ میں نے تو سیٹ پہ لوگوں کو روزے نمازیں سب کرتے ہوئے دیکھا ہے, تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کا تعلق آپ کی پروفیشن سے ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس کا تعلق بندے اور رب کا ہوتا ہے. بندے اور رب کا ہوتا ہے, اور جس کو خدا چاہے اسے کوئی کیا پوچھے, کوئی اس پہ انگلی اٹھانے والا ہوتا بھی کوئی نہیں ہے. بے شک, وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء. میرا رب جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے. بہت اچھی بات کری. ریتا مجھے بتائیں کہ آپ کی کیا مصروفیات ہوتی ہیں؟ مجھے تو اب شادی کے بعد ڈفرینٹ ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ بس جب میں میرڈ نہیں تھی تو یہ ہوتا تھا امی مجھ سے فروٹ چاٹ بنواتی تھی بس. اچھا, آپ نیولی میریڈ ہیں؟ ماشاءاللہ. جی میں نیولی میرڈ ہوں ماشاءاللہ. تو آپ کو بہت مبارکباد شادی کی. آپ بھی نیولی میریڈ ہیں, آپ کو بھی بہت مبارک ہو ماشاءاللہ. یہ تو کمال ہو گیا, انہوں نے آج اسکرین پہ اناؤنسمنٹ دے دی. خیر مبارک. خیر یہ تو بہت اچھی بات ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ رمضان مبارک کے پورے روزے رکھتی ہیں؟ الحمدللہ. اور رمضان مبارک میں جو آپ کی سیریلز اور کمرشلز جو جس میں آپ انڈسٹریز میں کام کر رہی ہوتی ہیں تو اس کو کنٹینیو رکھتی ہیں؟ کنٹینیو آخری عشرے میں نہیں رکھتی. آخری عشرے میں یوزلی اعتکاف کرتی ہوں. کوشش ہوتی ہے کہ اعتکاف. ماشاءاللہ. اعتکاف تو گھر پہ کرتی ہیں؟ ہاں جی گھر پہ کرتی ہوں. اچھا, تو اس میں اعتکاف میں مطلب آپ کی جس طرح سے آپ کی پہلے پریکٹس ہوگی فیملی کے ساتھ, تو اس بار تو آپ کے ہسبینڈ آپ کے ساتھ ہیں. ہاں اب ڈفرینٹ ہے. اب یہ کہ بس اچھا گھر میں صرف میں ہوں, میرے ہسبینڈ ہے, تو وہ کوئی اتنا زیادہ ایشو ہی نہیں ہے. بس یہ کہ اعتکاف میں بھی یہ ہے کہ آپ کچن میں جا سکتے ہیں, کام تو کر سکتے ہیں. لیکن پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب میرڈ نہیں تھی تو پھر سیپریٹ ایک کمرے میں آرام سے بالکل افطاری سحری سب کچھ وہیں آ رہا ہوتا تھا, تو وہ ایک بڑا اچھا ہوتا تھا. چھوٹا بھائی ہوتا تھا میرا پہلے یہاں, وہ چلا گیا امریکہ. وہ چھوٹا تھا جب میں نے اعتکاف فرسٹ ٹائم کیا, تو امی سے کہہ رہا ہے کہ اس کو کیا ہوا ہے, میں کمرے میں جاتا ہوں یہ منہ چھپا لیتی ہے. حالانکہ محرم سے تو پردہ نہیں ہے, لیکن وہ ہوتا ہے نا نیا نیا جوش ہوتا ہے. تو میں کہتی تھی نہیں امی آپ بھی مجھے سحری افطاری دور سے دیں, میرے قریب مت آئے, میرا اعتکاف خراب نہ ہو. ماشاءاللہ. نوئی تو سنت الاعتکاف. کیا بات ہے بھائی. یہ تو ریتا سے تو بہت اچھی بات ہے, ہماری جاری ہیں اور جاری رہیں گی. لیکن میں چاہوں گا کہ ریتا سے باقاعدہ ہم باتیں کریں, گفتگو کریں, اور ہمارے ساتھ ایک اور بھی شخصیت موجود ہیں, ان کا بھی تعارف کراؤں گا. لیکن میں چاہوں گا ایک مختصر سا بریک لے لیتے, تو ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ہر گھر میں رونق برکت ہی برکت ہے ہر پل. کر لے اپنی بخشش کا اس ماہ میں کچھ سامان. ہر گھر میں رونق برکت ہی برکت ہے ہر پل. کر لے اپنی بخشش کا اس ماہ میں کچھ سامان. جی ویلکم بیک ناظرین. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم بریک کے بعد کچھ اور اہم شخصیات سے ملوائیں گے. تو بات صرف اتنی سی ہے, اپنے لیے تو سب ہی جی لیتے ہیں, لیکن اصل جینا ہوتا ہے کسی اور کے لیے. خدمت انسانیت کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو خدمت انسانیت کا ایک اہم جذبہ لے کر ایک ایسی منفرد تنظیم ہمارے ساتھ کام کرتی ہے, جس کو ہم اکثر و بیشتر ڈفرینٹ سوشل پلیٹ فارمز پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ڈفرینٹ چینلز پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور بہت اچھی ان کی خدمات ہیں خدمت انسانیت کے حوالے سے. زیب النساء فاؤنڈیشن, جس کے آج سربراہ ہمارے ساتھ اس پروگرام کی زینت ہیں, ہمارے سیٹ کا حصہ ہیں, جناب فہیم شیخ صاحب. آئیے ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم فہیم بھائی. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر, آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. رمضان مبارک کی پہلی سحری بہت مبارک. آپ کو بھی بہت بہت مبارک, اور تمام جتنے ہمارے دوست ہیں صاحبوں کو
मेरी तरफ से मुबारकबाद। खैर मुबारक, खैर मुबारक। तो ज़ैबुन्निसा फाउंडेशन का इतना अच्छा नाम, तो ज़ैबुन्निसा फाउंडेशन का नाम क्या सोच के आपने रखा था? ज़ैबुन्निसा ज़ैद भाई मेरी वालदा का नाम है और उसी नाम को लेके आगे चल रहे हैं। जैसे हमने सुना है कि जब माँ की दुआ जो साथ होती है तो वो इंसान को बहुत आगे तक ले जाती है। बेशक ऐसा ही है। तो इसी वजह से अपनी वालदा के नाम से लेके चल रहा हूँ इसको, ज़ैबुन्निसा वेलफेयर फाउंडेशन के उन्हीं का नाम। और अब जब सब जगह सुनते हैं ज़ैबुन्निसा, जब माँ का नाम आता है तो खुशी होती है। और वो जब वहाँ है, वहाँ जब अपना नाम देखती सुनती होंगी, जब वो देखती होंगी कि मेरा बेटा मेरे नाम को लेके आगे बढ़ रहा है, तो हर माँ को खुशी होती है कि उसकी जो औलाद है उसका नाम रोशन करे। बेशक। तो यही सोच के यही इस नाम को लेके आगे चल रहे हैं और जितना हो सक रहा है, जो हो सक रहा है, इंशाल्लाह कोशिश है कि इसको और आगे तक लेके जाए। माशाल्लाह। रमज़ान मुबारक में कोई ऐसी स्पेसिफिक एक्टिविटी जो आप अच्छे अल्फाज में बता सकें? और आपके तो सारे काम अच्छे हैं, लेकिन अभी कोई ऐसा अहम किरदार अदा कर रहे हैं? ज़ैद भाई देखें, रमज़ान में सबसे मेन चीज़ ये होती है कि आप राशन का सिलसिला लोग कसीर तादाद में निकालते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं कहता हूँ सिर्फ रमज़ान में क्यों निकाला जाता है? हर महीने जो होता है, हर महीने भी हमारा सिलसिला है, क्या मंथली बेसिस पे हम लोग राशन का सिलसिला रखते हैं। उसके रमज़ान में स्पेशली हम लोग अफ्तार दस्तरखान लगाते हैं कि जो लोग मुसाफिर होते हैं या जो कंपनियों से लोग आ रहे होते हैं या जो कोई सफ़र में होता है, वो रोज़ा कैसे खोलेगा। तो हम लोग रोडों पे हम लोग अफ्तारी के दस्तरखान लगाते हैं। जिस तरह हमारा सबसे बड़ा दस्तरखान माशाल्लाह शाह फैसल में लगता है, एक हमारा वाटर पंप पे लगता है, ये हम दस्तरखान लगाते हैं। और कोशिश ये होती है कि जो मुसाफिर हजरात हैं उनके लिए हमने अफ्तार और खाने का हम लोग एहतमाम करते हैं लोगों के लिए। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। जहाँ फ़हीम भाई इतना अच्छा अहम किरदार अदा कर रहे हैं ज़ैबुन्निसा फाउंडेशन के वाले से, तो भाई हमारे साथ रिदा असफानी मौजूद है। रिदा से भी जानूंगा मैं, क्योंकि सोशल एक्टिविटीज़ के हवाले से, सोशल एक्टिविस्ट में भी इनका नाम आता है, तो कई जगहों पे ये नज़र आती हैं हमारी प्यारी सी एक्ट्रेस। तो रिदा, आप किस तरह से सोशल एक्टिविटीज़ में हिस्सा अदा कर रही हैं और कई जगहों पे आप नज़र भी आती हैं? बस ज़ैद ये है कि वही जिस तरह फ़हीम साहब ने कहा कि कोई, वैसे तो ये तो रहमतों का महीना है, लेकिन हमारी जो सोच है ना वो स्पेसिफिक नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर आपके सामने कोई भी है, नेकी का मौका अगर आपको मिल रहा है और अल्लाह ताला ने वसीले बनाए ना, अब आपको पता है आपके दरमियान में कोई मौजूद है, सराउंडिंग में कोई भी, आपकी कास्ट में, क्रू में या स्पॉट पे, अब उसकी कोई प्रॉब्लम है या वो नीडी है, तो वो कहते ना कि एक हाथ से दो तो दूसरे को खबर ना हो। तो वो सोशली, बस मैं समझती हूँ कि वो करते हुए चलते चले जाएं, क्या पता कब जिंदगी की शाम हो जाए, कुछ नहीं पता, यही साथ जाएगा और तो कुछ जाएगा नहीं हमारे साथ। है भाई, अपने लिए तो सभी जीते हैं, बस यही है, इंसान किसी और के लिए जीने लगता है तो इंसान को जिंदगी का मकसद पता लग जाता है। और हमें ना एक चीज मुझे लगता है, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, ऐसा लगता है मुझे, हम बहुत गुनहगार हैं यकीनन, लेकिन क्या कि अल्लाह ताला ने आपकी, मतलब कोई चीज आपको एक्नॉलेज हुई है ना किसी की भी, दैट मीन्स कि अल्लाह ताला ने आपको वसीला बनाया, आपको खुश होना चाहिए कि वो चीज आप, वो अपॉर्चुनिटी आप अवेल कर लें नेकी करने की। मुझे ऐसा लगता है कि अब इसके लिए कोई भी चीज़ हो सकती है, वो कोई बहुत छोटी सी चीज़ किसी के लिए हो सकता है हो हमारे लिए बहुत ज़्यादा, वो इतनी ज़्यादा अहमियत ना रखती हो, लेकिन हो सकता है कि वो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो। तो वो हमें ये चीज़ें देखते हुए चलना चाहिए कि अगर आप किसी की भी किसी की बहन की शादी है, मतलब लोग एक के बाद कई 10-10 उम्रें कर रहे हैं, भाई ठीक है, परवरदिगार के घर जाएं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर अल्लाह ताला ने आपको इतना नवाजा है तो आप अपने आसपास देखें, ये आपकी जिम्मेदारी है कि कौन किसी कर्ब से गुजर रहा है, किसी तकलीफ से मतलब होता है ना ऐसा कि लोग बिल्कुल ही साथ रहने वाले आजकल दौरे, वो बात है ना, इस दौर की महंगाई के हिसाब से लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, लेकिन पड़ोस वालों को खबर नहीं है। पड़ोस, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि अल्लाह ताला ने कहा ना अपने आस पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में वो सिला रहमी क्यों का है, खबर रखो, आपको पता होना चाहिए। हमें कुछ पता ही नहीं है हमारे बराबर में क्या हो रहा है, और खुद के जो है कपड़ों में, खाने पीने में, घूमने फिरने, किसी चीज़ में, अब तो आपको पता है सोशल मीडिया के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो क्या है भाई, अब लोग स्टोरीज पे अच्छे अच्छे खाने लगा रहे हैं, अल्लाह माफ करे। अब क्या लोग पूछते हैं भाई आपके सोशल मीडिया पे कितने फॉलोअर्स हैं इंस्टा पे, अरे आपके काम की, आपकी मैरिट की कोई वर्थ नहीं रही भाई। बात ये है कि ठीक है उसके बेनिफिट्स अपनी जगह, लेकिन उसके डिसएडवांटेज कितने, शो ऑफ अल्लाह ताला ने कितना नापसंद फरमाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना मना किया कि भाई अगर तुम्हारे पड़ोसी के बच्चे के पास अच्छे कपड़े नहीं है तो अपने बच्चे को अच्छे कपड़े पहना के उसकी
کیا اسے کہتے ہیں کہ نمائش نہ کرو، اس کی دل آزاری نہ کرو. تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ہم نے بالکل ہی یکسر اگنور کیا ہوا ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ جی صرف ہم جیسے اسی زندگی میں ہیں، آگے تو جانا نہیں ہے. بالکل ایسے. یہ بہت اچھی بات کر رہی تھی، بہت اچھا میسج تھا. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ہم دینی پوائنٹ آف ویو سے اپنے لوگوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے فلم انڈسٹریز کے لوگ بھی اتنی اچھی خدمات انجام دے رہے ہیں اور اتنی اچھی گفتگو کرتے ہیں. میں تو آئی واز ریئلی امپریسڈ. تو اب میں ہمارے علامہ صاحب ڈاکٹر سید وقاص ہاشمی صاحب کی طرف آؤں گا. علامہ صاحب، عشرہ رحمت کو کیوں کہا گیا؟ بہت کیونکہ عشرہ رحمت کے بعد عشرہ مغفرت بھی ہے، اس کے بعد جہنم سے نجات کا عشرہ بھی ہے، جہنم سے نجات کا بھی عشرہ ہے. تو عشرہ رحمت کو کیوں کیا گیا؟ اس کو عشرہ رحمت کیوں کہتے ہیں؟ اور پھر اس کے بعد جب ہم سیکنڈ عشرے میں ملیں گے تو اس کو بھی بارے میں جانیں گے، پھر تھرڈ عشرے میں. عشرہ رحمت کے بارے میں وضاحت کریں. عشرہ رحمت کو عشرہ رحمت کیوں کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ماہ رمضان خود رحمتوں اور برکتوں کا ایک سامان ہے، بے شک، اور بے شمار رحمتیں. ٹھیک ہے. ایک بڑی طویل حدیث ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. تو میں اس میں سے ایک حدیث کا ایک جملہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تم پر وہ مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے کہ جس کا پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہے اتقم من النار، جہنم سے آزادی ہے. تو اس پہلے عشرے کو ہم عشرہ رحمت اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو عشرہ رحمت فرمایا. اور تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی کہ یہ وہ رات ہے، پہلی رمضان المبارک کی پہلی شب، بڑی قیمتی شب ہوتی ہے. ہمارے اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں پر رحم نازل فرمائے کہ یہ سو کے گزار دیتے. اگر اس رات میں جو 2 رکعت نفل پڑھ لے تو اس کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اور جسے ایک بار نظر رحمت سے دیکھ لے پھر اسے کبھی جہنم کے عذاب سے 2 چار نہیں کرے گا. بے شک. یہ وہ شب ہے، یہ وہ لمحات ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتا ہے. اور بن مانگے، ایک تو یہ ہوتا ہے نا ہم سارا سال مانگتے رہتے ہیں یا اللہ ہمیں رحمت دے، یا اللہ ہمیں رحمت دے. یہ وہ لمحے ہیں کہ اس میں بن مانگے پروردگار رحمتیں دے رہا ہے، صرف ہم لے نہیں رہے، ہم بستر میں سو رہے ہیں. بے شک ایسا ہی. تو اگر ہماری قوم کے لوگ یہ سمجھ لیں کہ یہی اصل حقیقت ہے اور اس اصل حقیقت کو جان کر پکڑ لیں تو میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کی حکمرانی انہی کے حصے میں آئے گی. کیا بات ہے، بہت خوبصورت رہنمائی فرمائی، بہت اچھی گفتگو رہی. ڈاکٹر سید وقاص ہاشمی صاحب، آپ کا آنے کا بہت شکریہ. بالخصوص ہمارے ساتھ فلم ایکٹریس اور ماڈل، سوشل پرسن، بہت اچھی سیلیبریٹی ہمارے اس پروگرام کی زینت بنی رضا اصفہانی صاحبہ، آپ کا آنے کا بہت شکریہ. اور بلانے کا شکریہ. جی جزاک اللہ. فہیم شیخ بھائی ہمارے ساتھ موجود ہوئے، زیب النساء فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں، ان کا بھی بہت شکریہ. ناظرین، ہم ملیں گے بریک کے بعد، اور بریک سے پہلے میں بتاتا چلوں ہماری رضا اصفہانی صاحبہ کے لیے، ڈاکٹر سید وقاص ہاشمی صاحب کے لیے، فہیم صدیقی صاحب کے لیے بہت اچھے سے گفٹس جائیں گے جو کہ احسان آئل اینڈ گیس کمپنی کی طرف سے ہیں، سروسز فاؤنڈیشن کی طرف سے ہیں، خان فوڈز کی طرف سے اور دا کریز کی طرف سے. تو ناظرین، ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ہر گھر میں رونق برکت ہی برکت ہے ہر پل، کر لے اپنی بخشش کا اس ماہ میں کچھ سامان. ہر گھر میں رونق برکت ہی برکت
ویلکم بیک ناظرین. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ایک وقفہ ہوا تھا, اس میں ہم نے سحری نشر کری اور اس میں تناول بھی کری ہم نے اپنے لوگوں کے ساتھ, آج جو ہمارے خوبصورت سحر نشریات کو مزید خوبصورت بنانے میں جن کا اہم حصہ تھا. اور ابھی بھی مزید کچھ چیزیں باقی ہیں جو میں نے بتایا تھا کہ جب ہم اپنے سیگمنٹ پہ واپس آئیں گے تو ان سے میں ملواؤں گا. اچھا, وہ ٹیم کا اگر میں تعارف کراتا چلوں تو وہ ٹیم بڑی اچھی ٹیم ہے, کیونکہ وہ ٹیم ہماری آج اس سحر نشریات کی کو مینیج کرنے کے لیے جو پوری 30 دن کی مقرر ہوئی ہے, اور اس میں خوبصورت کمپٹیشنز کو انہوں نے ارینج کرا, خوبصورت سیگمنٹس انہوں نے ارینج کرے. تو اس میں جس میں سیگمنٹس کے بارے میں آج بتایا بھی تھا, ہمارے کل سے کمپٹیشنز راؤنڈس اسٹارٹ ہو جائیں گے, جس میں پہلا کمپٹیشن نعت کا ہے, نعت کمپٹیشن ہے, اور اس کے بعد اسپیچ کمپٹیشن ہے, اس کے بعد کوئز کمپٹیشن ہے. تو اگر میں پہلا تعارف کراتا تو چلوں اپنے ٹیم ممبر کا, تو اس میں ہماری ایک خوبصورت سی شہزادی ہیں اور بہت اچھا ٹیم ورک کر رہی ہیں, محترمہ سیدہ سکینہ صاحبہ. السلام علیکم. کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو رمضان الکریم کی. بہت شکریہ, آپ کو بھی رمضان مبارک, اور تمام لوگوں کو بھی رمضان مبارک جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ہمیں. ماشاءاللہ. تو آپ اس ٹائم لیڈ کوآرڈینیٹر ہیں اسپیچ کمپٹیشن کی, تو اسپیچ کمپٹیشن کے بارے میں آپ بتائیں گی کس طرح سے آغاز ہوگا اور کس طرح سے اینڈنگ ہوگی, اور کس طرح سے آپ نے اس میں جو کنٹیسٹنٹس ہیں, پارٹیسپینٹس ہیں, ان کے لیے کیا کیا اچھی چیزیں رکھی ہیں؟ دیکھیں, اسپیچ کمپٹیشن, اسپیچ میں تو ہم نے بہت بہترین طرح کی چیزیں رکھی ہیں, اور نہ صرف کراچی بلکہ ہمارے کمپٹیشن میں ماشاءاللہ سے پورے پاکستان سے, دوسرے شہروں سے بھی ڈیبیٹرز آئے, بہت اچھے مقرر آئے جنہوں نے تقریری مقابلے میں پارٹیسپیٹ کرا. اور انشاءاللہ مجھے بھرپور یقین ہے کہ اس بار ہمیں اس چینل پہ بہت ہی بہترین تقریریں سننے کو ملیں گی ماشاءاللہ, اور بہت ہی اچھے ڈیبیٹرز ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کے کوالیفائنگ راؤنڈس ہوں گے, اور جو ونر ہوگا اور اس کو لازمی بات ہے پرائز ملے گا, 20,000 کیش پرائز بھی ہے, ساتھ ہی بہت سارے گفٹ ہیمپرز بھی ہیں. اور کمپٹیشن کا مقصد دراصل جیت اور ہار نہیں ہوتا, کیونکہ میرا جو یہ ماننا ہے وہ یہ ہے کہ جیتتا ہے کوئی اور سیکھ کے کوئی جاتا ہے, ہارتا کوئی بھی نہیں ہے. اور آپ بھی ایک اچھی ڈیبیٹر رہ چکی ہیں اور ہیں. جی بالکل. تو آپ میرے سے اس ایکسپیرینس کو اگر انکلوڈ کرا جائے آپ کے شخصیت کے ساتھ, تو اس کو آپ انشاءاللہ اچھی ایک لیڈ کوآرڈینیٹر کے طور پر نبھا سکتے ہو, نبھا رہی ہیں. اور میری دعائیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس کمپٹیشن کو اور ہمارے اس کمپٹیشن کو بہت اچھے سے نمایاں کرے اور بہت اچھا اس میں ہم لوگوں کو ترقی عطا فرمائے. اچھا جی ناظرین, ہمارے ساتھ بات کروں سکینہ کے بعد, تو جو کہ نعت کمپٹیشن کو لیڈ کوآرڈینیٹ کر رہی ہیں اور نعت کمپٹیشن کا حصہ بھی ہیں, اس میں ہمارے ساتھ ہوں گی ڈیلی بیسس پہ ہماری فوزیہ احسان باجی, جو کہ خود بھی نعت خواں ہیں. فوزیہ باجی, تو آپ بھی بتائیں, آپ نعت کمپٹیشن کا حصہ ہوں گی انشاءاللہ کل سے؟ انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ. اور باقی یہ ہے کہ ہم نے کافی بچوں کا آڈیشن لیا ہے, اور نعت میں سمجھتی ہوں کوئی مقابلہ نہیں ہوتا. جب نعت پڑھی جاتی ہے تو ہمارے پیارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ہے, لیکن کیونکہ ہم ان کو اس نوعیت سے لیتے ہیں کہ وہ اظہار محبت اپنا کس انداز میں کر رہے ہیں, تو آپ اس کو کمپٹیشن کہہ سکتے ہیں, لیکن انداز محبت تو سارے ہی نرالے ہیں پیارے رسول کے لیے. کیا بات ہے. جو بھی پڑھتا ہے وہ دل سے پڑھتا ہے ماشاءاللہ, اس میں مقابلہ کوئی نہیں ہے. اظہار تو اظہار ہی ہے, وہ ہے نا محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, واہ واہ سبحان اللہ, ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. کیا بات ہے بھائی, بڑی خوبصورت اچھی بات کر دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں میں مزید پھول باندھ رہی تھی ہماری فوزیہ احسان باجی. اب میں بات کروں گا, ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ نعت کمپٹیشن کو لیڈ کر رہی ہیں محترمہ, اور خود بھی ثنا خان رسول ہیں, ہنا طاہر صاحبہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. رمضان مبارک کی آپ کو بھی بہت بہت مبارکباد ہیں. میری طرف سے تمام ہی دیکھنے والوں کو رمضان بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ اس کی تمام برکتیں اور رحمتیں ہم پر نازل فرمائے. آمین آمین ثم آمین. نعت کمپٹیشن کو کس طرح سے آپ نے مینیج کیا ہے, اس میں ونر پرائز کیا ہے, اور کنٹیسٹنٹس جتنے ہوں گے ان کو کس طرح سے آپ انٹرٹین کر رہی ہیں؟ اچھا دیکھیں, بات یہ ہے کہ جیسے عمران بھائی نے تھوڑی دیر پہلے اپنی گفتگو میں یہ بات کہی
کہ یہ कंपटीशन नहीं, ये नजराने हैं जो हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं। तो बस ये नजराने हैं, और हमने भी बच्चों को उस क्राइटेरिया पे सेलेक्ट नहीं किया है कि किसकी आवाज़ अच्छी है, लहन अच्छा है, ये तो है जो बात है, लेकिन बात ये भी है कि किसी किसी की वो अदायगी, वो एक जो एक कैफियत होती है ना, वो कभी कभी दिल पर असर कर जाती है। बाज़ दफ़ा आवाज़ असर नहीं करती, बाज़ दफ़ा अदायगी असर नहीं करती, लेकिन वो जो उसकी मोहब्बत होती है, जो उसका खुलूस होता है, जो उसका अदब होता है, वो कभी कभी दिल पर असर कर जाता है। तो हमने इस चीज़ को जो है वो बड़ा मद्देनज़र रखा है जब भी पार्टिसिपेंट्स को हमने जो सेलेक्ट किया है। तो वही कहते हैं ना कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। तो मेरी ये दुआ है कि तमाम जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जिनको हम लोगों ने सेलेक्ट किया है, वो अदब और मोहब्बत के साथ इस कंपटीशन को जो है वो रन करें। और इसी तरह जैसे ये कि आखिर में वही बात है कि जब हम कोई मेहनत करते हैं तो हम रिवॉर्ड भी उसका चाहते हैं। तो रिवॉर्ड यही है कि एक तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मकबूल हो जाए, और अगर दुनियावी रिवॉर्ड देखा जाए तो फिर अच्छे अच्छे कैश प्राइसेस भी हैं, और इसके अलावा गिफ्ट हैम्पर्स भी हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, ये तो बहुत अच्छी खुशकिस्मती की बात है जो कंटेस्टेंट्स पार्टिसिपेंट्स हमारे इस नशरियात का हिस्सा बन रहे हैं और सेगमेंट्स का हिस्सा बन रहे हैं। तो इतने अच्छे अच्छे इनामात हैं, इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट प्राइजेज़ हैं उनके लिए, और इतने अच्छे लीड कोऑर्डिनेटर्स के साथ आपको एक अच्छा कंपटीशन आपको रन करने की फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, बात जहाँ इतने हमारे लीड कोऑर्डिनेटर्स की बात हो रही, तो इन तमाम प्रोग्राम्स में अगर कोई परमानेंट हमारे साथ जज हैं तो हमारे इस प्रोग्राम का पहले भी नशरियात के साथ आए थे, तो इस साल भी हैं, और अभी पिछले सेगमेंट भी में भी हमारे साथ थे मिस्टर इमरान सागर साहब। तो इमरान सागर साहब, मुझे ये बताएं तो किस तरह से आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, किस तरह से इसमें बतौर जज के में जो आप परमानेंट जज होंगे तो उसमें किस तरह से अपने फ़राइज़ जज के किरदार अदा करेंगे? जी, एक मरतबा फिर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, इसमें परमानेंट जजमेंट अगर इस हवाले से नात के हवाले से जजमेंट की बात करूं, मेरी कोई औकात नहीं। और अगर मैं सवाल जवाब के हवाले से बात करूं तो दीन के मामले में किसको कितना मालूमात हैं, कौन कितना इन्वॉल्व है, क्योंकि हमारा जो मंशूर है, हमारी जो इब्तिदा है और इंतहा है, वो सब दीन के ऊपर है। दीन से इब्तिदा होती है, दीन में इंतहा होती है। ये आक़ा दो जहाँ का एहसान है हम तमाम मुसलमानों पर कि आक़ा दो, मैं इसकी एक शेर में आपको इसकी तशरीह करता हूँ कि एहसान लिखूं अगर हुजूर के एहसान कम से कम, लिखूं अगर हुजूर के एहसान कम से कम, तो सतह फलक बने मेरा दीवान कम से कम। दरिया दरख्त सब हो कलमदान कम से कम, तब जाके लिखा जाएगा फ़कत उन्वान कम से कम। सुभान अल्लाह। तो हम मेहनत बयान करेंगे आका की, कंपटीशन नहीं है, मेहनत बयान करेंगे माशाल्लाह। हम दीन को आगे बढ़ाएंगे। दीन से मुताल्लिक जो सवालात हमारे बच्चों के जहनों में नहीं हैं, हम आजकल नेट पे और इन तमाम लग़वियात में इतना आगे बढ़ चुके हैं कि हमें कुछ नहीं पता, हमारे बच्चों को कुछ नहीं पता। जी जी। इन सवालात जवाबात में कम से कम मोटी मोटी बातें बच्चों को पता चलेंगी, जो हमारे देखने वाले नाज़रीन हैं उनको पता चलेंगी। अब क्योंकि हमें नहीं पता, इससे नेट ने इस भाग दौड़ की दुनिया ने हमें इतना पीछे कर दिया है दीन से कि हम वाकई अपने बच्चों से नज़र नहीं मिला पाते हैं। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब, जैसा आपने बताया, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अवेयरनेस होगी न्यू जनरेशन की, बिल्कुल, यंगस्टर्स की, और बेसिकली जितने तमाम नाजरीन हैं हमारे उनको देखने वाले की, और बड़ी अच्छी इसमें जो है गिफ्ट प्राइजेस और जो मैंने चीज़ें आप लोगों से सुनी, तो मैं समझ रहा हूँ कि बहुत अच्छे कॉम्पिटिशन राउंड होने वाले हैं। तो बिल्कुल दुआ करें कि अल्लाह ताला इस कंपटीशन राउंड्स को परमान चढ़ाए। और नाज़रीन, जहां आज पहली सहरी के साथ आज हम अपनी टीम के साथ आपके सामने मौजूद हुए, जिसमें हमने बात करी रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कलमात के हवाले से, अल्लाह ताला की हम्द व सना पेश करी गई, उलमाए कराम से बातें हुई, और बहुत अच्छी अच्छी सेलिब्रिटीज़ के साथ हमारे साथ हमारे टीम मेंबर्स भी मौजूद हुए। तो इसी तरह से बात ये है कि आज पहली सहरी का इख्तिताम होने जा रहा है। कल हम आपके साथ में होंगे शामिल दूसरी सहरी में।
تو کل بھی بہت ساری آپ کے ساتھ انٹرسٹنگ چیزیں رکھی ہوئی ہم نے. کل شیخ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, علماء کرام بھی اسی طرح سے موجود ہوں گے, بہت اچھا خوبصورت پڑھنے والے نعت خواں موجود ہوں گے, بہت اچھی شخصیت رکھنے والے سیلیبریٹیز موجود ہوں گے, اور ہمارے ٹیم ممبرز بھی موجود ہوں گے, اور کمپٹیشن راؤنڈز بھی کل سے ہمارے کمپٹیشن راؤنڈز کا بھی آغاز ہوتا جائے گا. تو اس تمام چیزوں کو منعقد کرنے میں جو اہم کردار ہیں میں آخر میں بتاتا چلوں, جو ہمارے آج سپورٹیو پارٹنرز بنے, برانڈ پارٹنرز بنے. ہمارے سیٹ پہ بھی کچھ گفٹس موجود ہیں. بیوٹی مارک سیلون ہمارے اس پروگرام کے سپورٹیو پارٹنر ہیں. امداد عظیم آرگنائزیشن, PPCA سروسز فاؤنڈیشن, دا کریس, سما پیکیجنگ مشین اینڈ پروسیسنگ سسٹم, خان فوڈز, الماس ہمیرانی, نوید احمد, ڈیجاوو, احسان آئل اینڈ گیس کمپنی, فورین ایئر پروڈکٹس, فب بی چائے, اور زیب النساء فاؤنڈیشن, اور اس کے علاوہ دیگر ہمارے ساتھ اس ٹائم ہمارے جو برانڈ پارٹنرز ہیں ان سب کا بہت شکریہ. ناظرین, بات اتنی سی ہے کہ آج پہلی سحری کا اختتام ہوا جا رہا ہے. کل ہم ملیں گے آپ سے دوسری سحری میں, اور انشاءاللہ بہت سارے چہرے, بہت ساری نئی کاوشوں کو لے کر. تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ و نگہباں.